خانی کبوغر فولے کئی تعریف جانی اللہ لا علیک یا اللہ وسلم اللہ صلی اللہ علیک یا لا بلال قسم آسن کامرانی کموہر پھول کئی تعریف جانی اللہ بیدار رہیے، میں عنوان کو اختتام کی اور لے چلتا ہوں۔ گویا پتہ چلا دنیا میں بھی یہ آقا اپنی امت سے محبت کرتے کرتے آئے، آقا کریم معراج میں گئے، وہاں بھی امت سے محبت، روز محشر اس امت سے محبت کا عالم یہ ہوگا جب تک بخشو آئیں گے نہیں تب تک آقا کریم سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ آقا کریم نے فرمایا اللہ ان اللہ آتانی ثلاثہ، تین خدا تعالیٰ نے مخصوص دعائیں عطا کی۔ یا رسول اللہ مانگو، دنیا میں جب میں نے پہلی مانگی تو مانگی اللہم اغفر لی امتی، واپس سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ دوسری بھی مانگی تو امت کے لیے وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ يَوْمَ يَرْغَبُ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلَيْهِ، تیسری دعا وہاں کے لیے رکھی روز محشر کے دن میرے علاوہ جب کوئی سہارا نہیں ہوگا تو اسی دعا سے کام لے کر تمہیں جنت لے جاؤں گا۔ امت میں جہاں اعلیٰ لوگوں سے محبت کا طریقہ، آقا کریم کے ایک بغداد میں ادنا سے لوگوں کی نظر میں ایک مجنون، ایک دیوانہ سیدنا شبلی علیہ الرحمہ، یہ اتنے ایک عام سے مجنون تھے، لوگ انہیں دیوانہ سمجھتے تھے، لوگ انہیں اتنا بڑا مرتبہ نہیں دیتے تھے، لیکن قرآن کے عظیم مفسر سیدنا مجاہد رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک دن یہی شبلی حاضر ہوتے ہیں۔ سیدنا قتادہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر شبلی کی پیشانی کو چوما، دربار میں موجود لوگوں نے سوال کیا کہ قتادہ شبلی سیدنا مجاہد ذرا تو بتائے اس شخص کو تو اہل بغداد مجنون کہتے ہیں، اس شخص کو اہل بغداد توجہ نہیں دیتے ہیں، آپ نے کھڑے ہو کے کیوں چوما؟ کہا کوئی اور وجہ نہیں بلکہ کل خواب میں نے دیکھ لیا شبلی کو جس طرح میں نے دیا بوسا اسی طرح محمد عربی شبلی کو بوسا دے رہے ہیں۔ اب بتائیے سیدنا شبلی کو اہل دنیا تو مجنون کہے، مصطفیٰ کریم محبت سے بوسا لگائے۔ تو لہذا ہم غلاموں کے لیے بھی آقا کریم نے بخشش کا سامان تیار کیا، ہمارا سہارا مصطفیٰ ہے، مگر شرط یہ ہے ہمارا تعلق نبی کریم سے کتنا مضبوط ہے، ہم نمازوں میں کتنے مضبوط ہیں، ہم نیک اعمال میں کتنے مضبوط ہیں، اپنے گھروں میں دین کو نافذ کرنے میں کتنے مضبوط ہیں۔ یہی وجہ ہے آقا کریم نے دنیا میں بھی رب کی خلوتوں میں بھی، رب سے خلوتوں میں بھی، جلوتوں میں بھی اس امت کی بخشش کی دعائیں کی، اس امت کی مغفرت کی دعائیں کی، روز محشر بھی شفاعت کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے ہم نے اپنے آقا سے کتنی وفاداری نبھائی ہے؟ ان کا کرم تو اتنا عام ہے جو گیا در مصطفیٰ پر کبھی خالی لوٹ کے نہیں آیا، جو گیا در مصطفیٰ پر کبھی خالی لوٹ کے نہیں آیا۔ اور جن کو یہ خیال ہے کہ آقا کریم پردہ کر گئے اب کچھ نہ ملتا، ہم اس خیال کے لوگ نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں مصطفیٰ آج بھی مدینے سے جو چاہے عنایت فرماتے ہیں۔ سیدنا امام خطابی کے حوالے سے نقل آیا، اپنے بعض احباب کے ساتھ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ وفا الوفا کے اندر امام علامہ سمودی علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں مدینہ گیا، زیادہ سفر جو لے کر گئے تھے وہ ختم ہو گیا۔ توجہ رکھیے گا، کیا آج ہم سب اپنی مغفرت مانگنے یہاں آئے ہیں؟ مصطفیٰ کریم کی شفاعت مانگنے آئے ہیں؟
کون کون آیا ہے ہاتھ بلند کر کے بتائیے. نبی کریم کی شفاعت کی طلب میں کون کون آیا ہے؟ رب کریم انشاءاللہ اس پوری محفل کو نبی کریم کی شفاعت سے نوازے گا. لیکن اب بیدار ہو جائیے, توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا. یہ فرماتے مدینے پہنچا, جو سادے سفر تھا سب ختم ہو گیا. اب طلب تھی کہ مدینے میں مجھے کوئی کچھ کھلائے, مگر ایک دن, دو دن, تین دن کوئی کھلانے والا نہ ملا. ہاں, کوئی کھلانے والا. جب میں چاروں طرف سے مایوس ہو گیا, جب مجھے لگا اب کچھ نہ ملے گا, اس رات میں در رسول پہ حاضر ہوا. آقا کریم کی قبر مبارک کے قریب حاضر ہوا, سلام کیا. سلام کے بعد کہا انی ضیفک یا رسول اللہ. آقا کریم میں آج رات کسی اور کا نہیں, آپ کا مہمان بن کے آ گیا ہوں. اللہ اکبر. ارے نجد کے پیروکارو, تم فتوے لگاتے رہ گئے کہ قبروں سے نہ مانگو, تم فتوے لگاتے رہ گئے کہ نبی کچھ نہ دیتے. آؤ میں بتاتا ہوں ملتا ہے یا نہیں. امام ابو المال خطابی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں, اتنا کہہ کے میں سو گیا, 4 دن کا بھوکا انسان ہوں. نبی سے کہہ دیا میں مہمان ہوں, سو گیا. کہہ رہے آنکھ جو ہی لگ گئی, خواب میں دیکھا مصطفیٰ کریم آ گئے. صرف آئے نہیں بلکہ روٹی بھی ساتھ لے آئے. اب آگے کیا ہوا مجھے بتائیے. خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی دیکھا جا سکتا ہے, لیکن امام ابو المالی خطیب فرماتے نادان تو غلط فہمی میں ہے. خواب میں روٹی آقا نے عطا کی, آدھی روٹی خواب میں کھا لی. جب میں بیدار ہوا مجھے لگا شاید سیراب ہو گیا ہوں, خواب میں ہو گیا ہوں. نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم نے خواب میں جو روٹی عطا کی تھی با خدا, آدھا ٹکڑا روٹی کا اب بھی ہاتھ میں موجود تھا. اللہ اکبر. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے. تم کہتے کچھ ملتا نہیں, ہم کہتے ارے نادان بول ملتا کیا نہیں ہے اس دم سے. امام بوصری علیہ الرحمہ عمر کے آخری ایام میں ہیں, زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں, اپنا وجود تقریباً موت کے حوالے کر چکے ہیں. اب عالم یہ تھا کہ جسم مبارک خالی زدہ ہو گیا تھا. کہا اب شاید جانے کا وقت آ گیا, بہتر ہے کہ اس سے پہلے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر کچھ نعتیہ اشعار لکھوں. مشہور قصیدہ بردا لکھا, یہ تمام دنیا کو پتا ہے. میں نے فرمایا امام بوصری آپ نے نعت لکھے, اس میں آقا کریم سے استغاثہ کیا, آقا کریم سے استمداد کیا. بتاؤ کچھ ملتا ہے یا نہیں ہے؟ دنیا اسے توحید کے خلاف کہتی ہے, دنیا عقیدہ توحید پر حملہ کہتی ہے. کہا ان نادانوں کو بتا دو میں بوصری فالج زدہ ہو گیا. جس رات نبی کی نعت لکھی, خواب میں نبی چل وگر ہوئے, دست مقدس پھیر دیا. جب بیدار ہوا تو لگا کہ جوانی لوٹ آ گئی ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ابھی ابھی بچا دے ہنگے میں تخت بھی ہونے کا, تاج بھی ہونے کا, دونوں جہاں میں راج بھی ہونے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد, نبی کریم سے رب نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا, صاحب مواہب الدنیا نقل کرتے ہیں, ارشاد فرمایا یا رسول اللہ انی خلقت الخلق لیعرفوا منزلتک عندی. نبی اتنا سمجھ لے یا رسول اللہ, ان کو لانے کی ضرورت نہ تھی, مخلوق کو صرف لایا تاکہ انہیں پتا چلے مصطفیٰ کتنا عظیم ہے. اب آخری حدیث کی اور جا رہا ہوں.
اس حدیث کو ذکر کر کے انشاءاللہ عزوجل اپنے عنوان کو اختتام کروں گا. جس کو محبت کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے اس حدیث میں بھی وہی کرنا ہے. اب گویا پتا چلا نبی ہم سے بہت بے پناہ محبت کرتے ہیں. معراج میں گئے تو ہماری مغفرت کی دعائیں, دنیا میں ہماری مغفرت کی دعائیں, کل حشر میں ہماری شفاعت کے لیے روئیں گے, پکڑ پکڑ کر جہنم سے نکالیں گے. اب آخری حدیث مستدرک علی الصحیحین اور ترمذی سے پیش کر کے میں رخصت چاہوں گا. انس بن مالک کہتے ہیں سألت رسول اللہ ان یشفع لی یوم القیامہ, میں نے شفاعت کے لیے نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ روز محشر میری شفاعت فرمائیں گے؟ انس بن مالک جیسے صحابی رسول, آقا کریم نے فرمایا ضرور تیری شفاعت کروں گا. اب میں نے سوال کیا اینما اطلبک یا رسول اللہ, میں اگر آپ کو روز محشر ملنا چاہوں تو کہاں پر ملوں؟ صحابی کہتے مجھے ملنا ہے محشر میں مگر ڈھونڈوں کہاں آپ کو؟ حضور نے فرمایا اول ما تطلبنی فاطلب علی المیزان, مجھے ڈھونڈنا ہے تو پہلے میزان پر چلے آنا. بس آخری حدیث میں پیش کر رہا ہوں, ذرا بیدار ہو جائیے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میزان پر تو ہم گنہگاروں کے عمل تو لے جائیں گے, میزان پر ہم بدکاروں کے عمل تو لے جائیں گے, آپ تو کوثر کے مالک ہیں, آپ تو جنت کے مالک ہیں, آپ کیا کریں گے؟ آقا کریم نے فرمایا نادان پتہ ہے تمہارے عمل تو لے جائیں گے, محمد عربی کا وہاں ایک کام ہوگا جس امتی کے نام اعمال میں نیکیوں کی کمی ہوگی مصطفیٰ نیکیاں بڑھائے گا. گویا آقا نے میزان پر موجودگی کی وجہ بتا کر یہ کہہ دیا جو گر ڈھونڈنا ہے تو میزا پر ملوں گا, میں نیکی کے پلڑے پہ جھکنے نہ دوں گا. انس نے عرض کیا آقا اگر آپ میزان پہ نہ ملے تو کہاں تلاش کروں؟ فاطلبنی علی الحوض الکوثر, انس کہیں اور نہ جانا, حوض کوثر پہ آنا. انس نے سوال کیا کیوں؟ کہا آفتاب نیزے پر ہوگا, زمین بیانک گرمی میں ہوگی, امت پیاس سے تڑپ کر آئے گی, مصطفیٰ حوض کوثر پلا کے سیراب کریں گے. یہ ہے آقا کریم کی محبت اس امت سے, لیکن ہم کتنی وفاداری نبھا رہے ہیں. آج کے جلسے سے یہ پیغام ہم نے لے کے کھڑے ہو جانا ہے. آخری سوال انس نے کیا آقا اب اگر یہاں بھی نہ ملے تو میرے نبی نے جواب دیا فاطلبنی علی الصراط, انس مایوس نہ ہونا, ضرور بھی ضرور پھر صراط پر ملوں گا. آقا کریم آپ کے لیے تو جنتی سواری ہوگی, آپ پھر صراط کراس کریں گے جنتی سواری پر, آپ وہاں پر کیا کریں گے؟ میرے آقا نے گویا جواب دیا میں تو جنتی سواری پر جاؤں گا, امت کا کیا بنے گا, امت کیسے گزر جائے گی؟ یا رسول اللہ پھر بتا دے. کہا بس اتنا کام ہوگا, امتی جب آئیں گے مصطفیٰ دست مقدس بلند کریں گے, مصطفیٰ کی دعائیں امت کو جبریل کے پروں پر پھر صراط کراس کرائیں گی. گویا پتا چلا عزیزوں نوجوانوں, دنیا میں جس آقا سے عزت ملی, شہرت ملی, دولت ملی, روز محشر بھی وہی مصطفیٰ ہمارا سہارا بنیں گے. مگر ہم آج اولاد رسول کی بارگاہ میں ان سے محبت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ساتھ ہمارا اہل سنت کا پیغام ہے, ہمیشہ سے یہ پیغام ہے میلاد منائیں گے لیکن نبی کی سیرت اپنا کر منائیں گے. یہ تو میرے آقا کی عظمتیں پہ دور ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ اس کائنات پر آقا کے غلام